ہدایت کیا ہے؟ ہیا ارات الطریق، ایک تو ہے راستہ دکھلانا، جس کو راہ نمائی کہتے ہیں، نمودن سے دکھانا۔ کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو ہم نے کہا یہاں سے سیدھے باہر نکل جانا، دائیں بائیں آگے بائی پاس آئے گا تو آپ یوں ادھر ہو جانا۔ یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا۔ اس میں بھٹکنے کے امکان موجود ہے، تھوڑی سی غلطی لگ گئی تو آپ اور سمت بھی نکل سکتے ہیں۔ پھر اگر راستے کے اندر جگہ جگہ دشمن بھی کھڑا ہو تو پھر تو امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ارات الطریق کا مفہوم ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، منزل تک دستے کرم سے پکڑ کے پہنچا دینا۔ تو یہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ مطلب کیا کہ سیدھی راہ تو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن قدم قدم پہ شیطان اور نفس موجود ہیں جو میری راہ بھٹکا دیں گے۔ مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب، تو ہدایت کا یہ مفہوم۔ اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی۔ ایک فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا جانوروں کو بھی دی ہے۔ وہ بطخ کا بچہ بھی جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ کسی سے تیرنا سیکھتا نہیں ہے، وہ خود چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جبلی اور فطری ہدایت اللہ نے اس کو القاء رکھی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتا، وہ آ کے سیکھتا ہے۔ ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑنا نہیں جانتا، آ کے سیکھتا ہے۔ قدم ہوتے ہیں، چل نہیں پاتا، سنتا ہے، سمجھ نہیں پاتا، دیکھتا ہے، پہچان نہیں پاتا۔ یہ ساری چیزیں تدریج سے سیکھتا ہے۔ لیکن بچے نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے تو یہ اس کو جبلتاً بتایا جاتا ہے، چونکہ اس کی پہلی ضرورت ہے، باقی چیزیں وہ آ کے سیکھتا ہے۔ اسی طرح خیر اور شر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا انسان کو۔ پیغمبروں نے آ کے راستے اجالے، لیکن اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کو پتہ ہے۔ کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، یہ کہیں سے اس نے نہ بھی پڑھا ہو، کسی نے استاد نے نہ بھی بتایا ہو، یہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو خیر اور شر یہ اندر تمہارا بتاتا ہے، یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ فطری جبلی ہدایت ہے، لیکن انسان کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اللہ مجھے جبلی ہدایت تو عطا کر دی، اور تو نے مجھے ایمان کا نور بھی دیا، تبھی تو نماز کے لیے یہاں آ کے کھڑا ہوں نا۔ وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، لباس پہنا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، قبلہ رخ کیا ہے، اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت ہدایت پہ مانگ رہا ہے، اور ایصال الی المطلوب والی ہدایت طلب کر رہا ہے کہ جگہ جگہ شیطان موجود ہے، مجھے بھٹکا دے گا، میرے مالک مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط مستقیم، سیدھی راہ۔ اس کا ایک معنی لکھا کہ الاسلام ہے، کہ صراط مستقیم اسلام ہے، مجھے اسلام کا راستہ عطا کر دے۔ دوسرا معنی اس کا بیان فرمایا کہ انہو کتاب اللہ تعالی، اس سے مراد کتاب الہی ہے، قرآن مجید ہے، چونکہ قرآن سے سیدھا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر جب ہوا تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ حضور پہ بچنے کی صورت کیا ہے، تو برجستہ کہا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تیسرا معنی انہ الطریق الہادی الی دین اللہ تعالی، یہ اللہ کے دین کی طرف جو راستہ ہے، وہ راستہ اللہ کے حضور اتنی تمہید کے بعد مانگا گیا تاکہ میں خیر کی راہوں پہ رہوں اور میری مدد نصرت مالک تیرے کرم پہ رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ لا عوج فیہ، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، مستقیم بالکل، اور یہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ افراط کا راستہ نہ تفریط کا راستہ، یہ بالکل معتدل راستہ ہے۔ اور پھر چوتھا قول جو حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے مالک مجھے محبوب کی دہلیز نصیب کر دے، مجھے محبوب کی چوکھٹ نصیب کر دے، کیونکہ اگر یہ در نصیب ہو گیا تو خدا کا گھر نصیب ہو گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بچپن سے لے کر کے 20-21 سال تک کی عمر انتہائی اہم ہوتی ہے۔
اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے بچے خود پختہ تر ہو جاتے ہیں، جس بھی جہت میں چلے جائیں۔ تو ان کی اب تربیت کا نصاب کیا ہے؟ تو پورا نصاب شریعت اسلامیہ نے دیا ہے کہ پیدا ہوں تو ان کے کان میں اذان کہیں، پھر تحنیک دیں، 7 دن کے بعد ان کے سر کے بال کٹوائیں، ان کا ختنہ کروائیں، عقیقہ کریں، اچھا نام رکھیں، پھر اس کے بعد ان کی غذا کا اچھا انتظام کیا جائے، جو ہی بچہ بڑا ہو تو اس حساب سے غذا کی تبدیلیاں، اور یہ ظاہر ہے جو غذائی ماہرین ہیں ان سے مشاورت کے ساتھ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے، اور بچے کی صحت کا خیال، موسموں کی شدت سے ان کو بچانا، ان کو حیادار لباس پہنانا، تاکہ بچوں کی بچپن سے ہی تربیت اس طرح ہو جائے۔ بعض اوقات بچیوں کو اس طرح کا لباس پہنایا جاتا ہے اور خیال کی جاتا ہے کہ ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوئی، چھوٹی عمر کی ہے، تو چھوٹی عمر سے ہی ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں سکھلائی جائیں تاکہ وہ ان کی طبع کے اندر وہ چیز راسخ ہو جائے۔ اگر 9-10 سال کی بچی بھی پردہ نہیں کرتی اور اس طرح کا لباس پہنتی ہے تو بعد میں اس کو اتنی جھجک نہیں ہوگی اور پھر اس کو پردے میں لانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو شروع سے سکھائی جائیں، ان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے، اس فطرت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرنا، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ سختی کرنا تاکہ وہ نماز قاضی ہو، اور جب بالغ ہو جائے تو پھر تو شرن بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اب اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس طرح عقائد اسلامیہ ہیں اس کے اندر راسخ کرنا تاکہ بچپن کے اندر ہی وہ چیزیں اس کے اندر اترنی شروع ہو جائیں۔ اس حوالے سے حضرت لقمان حکیم کا اپنے بیٹوں کے ساتھ جو مکالمہ ہے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لقمان، جب حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا لابنہ ہی اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے، ان کو نصیحت کر رہے تھے، ان کو واعظ فرما رہے تھے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اولاد کی طبع میں توحید کو راسخ کرنا اور انہیں شرک سے اجتناب کرنے کی تلقین کرنا، یہ تمام وصیتوں کی جان ہے۔ چونکہ عقیدہ توحید جب آپ کے سینے میں اتر گیا تو پھر آپ خوف کے مرض سے نجات پا جائیں گے، آپ کے اندر توکل پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور غیر کا خوف دل سے نکل جائے گا، آپ کی طبیعت ریا سے مبرہ ہو جائے گی، خلوص للہیت، یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ توحید کا فیضان ہے، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ چند ٹگوں پہ لوگ اپنی زندگیاں وار رہے ہیں۔ یہ جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، وہ لوٹ گیا، وہ کھا گیا، یہ کر گیا، وہ یہ کر گیا، آپ اگر دیکھیں اطراف میں پھیلا ہو، یہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہے؟ یہ تو حیوانی معاشرہ لگ رہا ہے۔ یہ سارے لوگ ماں باپ کی گود سے تربیت لے کے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طرح سکول، کالج، دانشگاہیں، ادارے، یہ سارے اس آغوش سے گزر کے گئے۔ 16-17 سال بچہ استاد کی تربیت گاہ سے گزر کے گیا ہے، لیکن وہاں جا کر کے اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، رشوت کا بازار گرم کر لیا۔ ممبر و محراب نے تربیت نہیں کی تھی، اس نے یہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو توحید کا فیضان بتانا تھا، یہ چیزیں ان کے اندر اتارنی تھی، جذب کرنی تھی، لیکن یہاں تو ہم نے موضوعات ہی اور چھیڑ لیے۔ نظری مسائل میں خطیب الجھ کے رہ گیا، اور نتیجہ کیا ہوا ہے کہ قوم کی تربیت کا فریضہ اس سے عہدہ برائی نہیں ہو سکا۔ اور آج ہمارے دفاتر کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے، تھانے کچہریاں مچھلی منڈیاں بنی ہوئی ہیں، آیان سلطنت سے لے کر کے درجہ چہارم کے ملازم تک آپ دیکھ لیجئے گا، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ یہ پورا معاشرہ وحشیوں کا معاشرہ ہے، گدوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں۔ تو یہ جرم تو میرا ہے نا، میں باپ ہوں، میں نے تربیت نہیں کی۔ اگر میں نے تربیت کی ہوتی، میرا بیٹا جس منصب پہ بھی ہوتا، ملک سے بھی وفا کرتا، اسلام سے بھی وفا کرتا، انسانیت سے بھی وفا کرتا۔ لیکن اگر میرا بیٹا منصب پہ پہنچ کے وفا نہیں کر رہا تو میری تربیت میں نقص تھا۔ مختلف اساتذہ سے 15-16 سال وہ پڑھ کر کے گیا ہے، ماں باپ کے پاس رہا، اس معاشرے کی آغوش میں پلا پڑا، تو پھر اس کا مطلب کیا؟ پورا معاشرہ کرپٹ ہے نا، یہ معاشرے کا نقشہ ہے۔ اگر ہم نے تربیت کی ہوئی ہوتی تو یہ نتیجہ کبھی نہ ہوتا۔ تربیت کا عمل مفقود ہو گیا ہے، دانشگاہوں سے لے کر کے ممبر و محراب تک،
آغوش مادر سے لے کر کے معاشرے کی پھیلی ہوئی وسیع آغوش تک سارا نظام ہے جس کا چہرہ، جس کے خد و خال اب ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور آنے والا دور کتنا بھیانک ہوگا ذرا تصور کیجئے۔ تو آج میں اور آپ جہاں کھڑے ہیں، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالا ہے اور ان کے اندر اسلامی عقائد اتارے نہیں ہیں، راسخ نہیں کیے ہیں، تو جس سمت ہم بڑھ گئے، آنے والا دور بھیانک ہوگا۔